السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معرف الحدیث کتاب الرقاق کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس میں ہم نے تقریباً 3 احادیث پڑھ لی ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کی چوتھی حدیث ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جی ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه۔ تو جو آج ہم نے سورہ شروع کرنی ہے دوسری سورہ النازعات، اس میں بھی یہی چیزیں آنے والی ہیں، الراجفہ اور الرادفہ، تو حدیث بھی اسی مناسبت سے آ گئی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے جب 2/3 حصہ گزر جاتا تو آپ اٹھتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اذکر اللہ، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، قریب آ گیا۔ کیا قریب آ گیا؟ ہلا ڈالنے والا قریب آ گیا، قیامت کا بھونچال، نفخہ اولا، یعنی وہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے، دوسرا یعنی نفخہ ثانیہ، موت ان سب احوال کو ساتھ لے کر سر پر آ چکی ہے جو اس کے ساتھ آتے ہیں۔ موت اپنے متعلقات اور مضمرات کے ساتھ سر پر آ چکی ہے، یعنی موت جو ہے وہ قریب آ رہی ہے، قیامت قریب آ رہی ہے، معاملات بہت قریب ہیں۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے اس پہر میں جاگتے تھے تب بھی آپ لوگوں کو جگانے کا طریقہ کیا تھا؟ اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ اور کس کیفیت میں ان کو موت کی یاد دلائی جاتی تھی؟ کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم اس کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو فوراً ہمارا جو ذہن ہے وہ دنیا کے متعلقات سے ہٹ جاتا ہے، تو یہی اسلوب اپنایا گیا۔ اس کے بارے میں تشریح میں مولانا صاحب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کے متعلق جو مختلف احادیث مروی ہیں ان سب کو پیش نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اکثری معمول اور عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ شروع میں قریب تہائی رات تک آپ اپنے خاص مشاغل و مصروفیات اور نماز عشاء وغیرہ سے فارغ ہوتے تھے۔ اس کے بعد کچھ آرام فرماتے، پھر تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا تو جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے میں ذکر کیا گیا ہے، آپ اپنے متعلقین اور عام اہل ایمان کو بھی ذکر و عبادت کے لیے بیدار کر دینا چاہتے تھے، اور نیند کی پیدا کی ہوئی غفلت کو دور کرنے کے لیے اس وقت آپ ان کو قیامت کی لرزہ خیز ہولناکیوں اور موت کی بے پناہ سختیاں یاد دلاتے تھے۔ بلا شبہ خواب غفلت کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں میں فکر اور چونک پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دینے کے لیے اور عبادت اور ذکر میں مشغول کر دینے کے لیے اس سے بڑا نسخہ کوئی نہیں ہے کہ ان کو موت اور قیامت کی یاد دلائی جائے۔ دوسری حدیث ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ الا ان سلعۃ اللہ الجنۃ، رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بہت پیارا اسلوب اپنایا۔ ادلجہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات کا سفر شروع کرنا۔ عرب کا معمول تھا کہ وہ رات کا جو سفر ہے وہ عموماً آخری پہر میں شروع کیا کرتے تھے، لیکن اس میں جو سمجھدار ہوتے تھے ومن خافا، اور جن کو خوف ہوتا تھا۔ یہاں معاملہ کیا ہے کہ رات، اور وہی آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بھی اب تو خیر چونکہ ہر وقت ہی روشنی ہوتی ہے تو چوری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک خاص وقت تھا جب روشنی کم تھی، لائٹ اندھیرا ہوتا تھا، تو چور کب چوری کرتے تھے؟ آخری پہر میں، وہ اس وقت کو چنا کرتے تھے چوری کے لیے۔ تو عرب میں بھی یہی معمول تھا کہ اس وقت وہ ڈاکہ زنی ہوتی تھی، رہ زنی ہوتی تھی، قافلوں کو لوٹا جاتا تھا، مسافروں کو لوٹا جاتا تھا۔ تو عقل مند جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ پہلے ہی سفر شروع کر دیتے تھے تاکہ ہم اپنی منزل کو اس چوری اور ڈکیتی سے پہلے ہی پہنچ جائیں۔ یہاں وہ اسلوب اپنایا گیا ہے، من خاف ادلجا، جو ڈرا اس نے سفر پہلے شروع کر دیا، ومن ادلجا، تو جس نے سفر شروع کر دیا، بلغ المنزل، اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ، الا کا مطلب ہوتا ہے جان لو، جو ہی الا لفظ آتا ہے تو اس میں آپ کو اٹینٹیو کیا جا رہا ہے، الا جان لو ان سلعۃ اللہ غالیۃ، سلعۃ کہتے ہیں سامان کو، کہ اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے وہ کیا ہے؟ مہنگا ہے، غالی ہے، مہنگا ہے، غالیۃ ہے۔ الا جان لو ان سلعۃ اللہ الجنت، جان لو کہ اللہ کا سودا کیا ہے؟ وہ ہے جنت۔ اب یہاں سودے سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جانوں کو کیا کر لیا ہے؟ خرید لیا ہے، پرچیز کر لیا ہے، کس کا عوض؟ جنت کے عوض۔ سو ہماری جانیں خریدی ہوئی ہیں،
اور ان کی قیمت کیا ہے؟ جنت. تو ہم آلریڈی بک چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کب کریں گے؟ جب ہم اللہ کی باتوں کو مانیں گے. یہاں پہ جو باتیں اس تفسیر میں لکھی ہوں میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ادلجہ سے کیا مراد ہے. یہاں جو صلۃ اللہ غالیہ سے مراد انہوں نے لیا وہ یہ لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ کوئی سستی اور کم قیمت چیز نہیں ہے، یوں ہی مفت دے دی جائے، بلکہ وہ تو نہایت گراں قدر بیش قیمت چیز ہے جو جان و مال اور خواہش نفس کی قربانی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ جنت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ جنت خریدنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں وہ اعمال عطا فرما جس سے ہمیں یہ جنت حاصل ہو جائے. جزاکم اللہ خیرہ.